بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ویڈیو میں بات کروں گا انیمیا کے بارے میں۔ انیمیا سادہ الفاظ میں خون کی کمی کو کہتے ہیں۔ ہمارے خون میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن کا کام ہوتا ہے پھیپھڑوں سے آکسیجن کو اٹھانا اور پھر باقی جسم کے جو دوسرے پٹھے ہیں، دوسرے اعضاء ہیں، ان تک آکسیجن کو فراہم کرنا، ان تک آکسیجن پہنچانا۔ تو جب انیمیا ہو جائے گا، ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے گی، تو آکسیجن کی جو یہ ترسیل ہے، یہ جو فراہمی ہے، یہ متاثر ہوتی ہے۔ جب یہ متاثر ہوتی ہے تو پھر مختلف علامات شروع ہوتے ہیں، اور ان علامات کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے ہے۔ اگر وہ انیمیا کی وجہ سے تو پھر انیمیا کو بھی ذرا تفصیل سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، انیمیا کیوں ہوتا ہے؟ انیمیا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جس میں 3-4 موٹی قسمیں۔ ایک آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں، ایک B12 ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں، میگالوبلاسٹک انیمیا جس کو کہتے ہیں، انیمیا آف کرونک ڈیزیز ہوتا ہے۔ یہ تو میڈیکل نام میں نے لے لیے، لیکن جو سب سے کامن انیمیا کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے۔ آئرن کہتے ہیں فولاد کو، تو فولاد کی جب کمی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے تو اس کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں۔ تو میں آج کی ویڈیو میں بنیادی طور پہ آئرن ڈیفیشنسی پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ آئرن فولاد کو کہتے ہیں، ڈیفیشنسی کمی کو کہتے ہیں، اور انیمیا جس طرح بات ہوئی خون کی کمی۔ اچھا، یہ فولاد جو ہے نا، یہ ہیموگلوبن کا حصہ ہوتا ہے، اور جب فولاد کی کمی ہو جاتی ہے تو ہیموگلوبن صحیح طریقے سے نہیں بن پا رہا ہوتا۔ تو کیا علامات ہوتے ہیں؟ ایک تو انیمیا کے اپنے علامات ہوں گے، اس میں انیمیا کی یا خون کی کمی کے علامات ہوتے ہیں۔ جسم میں سستی ہونا، کسی کام میں جی نہ لگنا، بیزاری کی کیفیت ہونا، چڑچڑاپن ہونا، تھکاوٹ کا جلدی ہونا، مطلب پہلے آپ جو کام کر رہے تھے اس کو آپ کرتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ آپ تیز چلیں تو سانس پھول جانا اور دل کی دھڑکن تیز ہو جانا۔ اس کے علاوہ اگر انیمیا زیادہ ہو تو سینے پہ بوجھ محسوس ہونا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انیمیا جس وجوہات سے ہوتا ہے تو وہ علامات بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ بواسیر کے مریضوں میں خون ضائع ہوتا ہے، یا پھر خواتین میں ماہواری اگر مقدار میں زیادہ ہو یا ان کی دنوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس میں بھی اگر خون نارمل سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے تو اس سے بھی یہی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی وجہ سے بھی خون ضائع ہو جانا، جس طرح ایکسیڈنٹ میں خون ضائع ہو گیا، یا پھر آپریشن کے دوران خون ضائع ہونا، اور یا معدے میں السر ہونا، تو اس میں بھی خون کچھ لوگوں میں آہستہ آہستہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اور کچھ بڑی عمر کے حضرات میں کسی ٹیومر کی وجہ سے، کسی کینسر کی وجہ سے، آنتوں کے کینسر کی وجہ سے خون ضائع ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو 2 کام ہم کرتے ہیں۔ ایک تو انیمیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہے، کون سی صورت ہے انیمیا کی، اور اگر آئرن ڈیفیشنسی ہے تو پھر یہ آئرن ڈیفیشنسی یا جو فولاد کی کمی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ انیمیا کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جس وجہ سے انیمیا بن رہا ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں اس میں؟ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں ہم ایک تو ٹیسٹ ہیموگلوبن کرتے ہیں، CBC کہتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، جس میں لال خلیے، سفید خلیے، پلیٹلیٹس، وہ سب دیکھے جاتے ہیں، اور ہیموگلوبن کا بھی اس میں پتہ چلتا ہے۔ CBC جو ٹیسٹ ہے اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ریڈ سیل ہیں وہ کس سائز کے ہیں۔ تو سائز اگر چھوٹا ہو تو وہ مزید کنفرم کر دیتا ہے کہ جو ریڈ سیلز یا لال خلیے اگر وہ عام سائز سے چھوٹے سائز میں ہو تو وہ عمومی طور پہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ باقی بھی وجوہات ہیں لیکن آئرن ڈیفیشنسی کامن ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ چیز آتی ہے کہ آئرن لیولز کرتے ہیں۔ ہر مریض میں ہم نہیں کرتے، جن میں سیدھا پتہ ہو کہ جی اس مریض کو جو ہے نا خون ضائع ہو رہا ہے، جس طرح خواتین ہوتی ہیں اگر ان میں ماہواری زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آئرن ڈیفیشنسی ہے، آئرن کی کمی ہے، تو اس میں ہم سیدھا آئرن کی ریپلیسمنٹ شروع کرتے ہیں، اور پھر جو ماہواری جس وجہ سے زیادہ آ رہی ہوتی تو اس بیماری کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑی عمر کے لوگوں میں اگر آئرن ڈیفیشنسی ہو تو پھر اس کو ہم تھوڑا سیریس لیتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ظاہر کوئی وجہ نہیں ہے، جس طرح بواسیر اگر وجہ نہیں ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ میں خون ضائع نہیں ہوا، یا کوئی آپریشن نہیں ہوا، یا کوئی اور خون ضائع ہونے کی ریزن نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کے لیے بڑے پیشاب کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی چھپا ہوا خون تو نہیں نظر آتا، مطلب ایک تو ظاہری خون ہوتا ہے نا، جس طرح بڑا پیشاب کرتے ہیں اور اس میں بواسیر کا مریض اس میں تازہ خون آتا ہے، وہ تو مریض خود ہی بتا دیتا ہے۔ لیکن اگر ان کو پتہ نہیں چلتا اور معدے کی کوئی بیماری چل رہی ہے، السر ہے،
تو وہ پھر اکلٹ بلڈ کہتے ہیں، چھپا ہوا خون، تو وہ بڑے پیشاب میں وہ پتہ چل جاتی ہے چیز۔ دوسرا پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں، ایک تو معدے کا ہوتا ہے، دوسرا بڑی آنتوں کا کوئی کینسر تو نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر بڑی عمر کے لوگوں کو قبض کی دائمی شکایت ہو اور ساتھ میں انیمیا ہو جائے تو اس میں تو پھر مزید ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، جس طرح پیٹ کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کولونوسکوپی کرتے ہیں، جس میں کیمرہ بڑی آنت میں ڈال کے معائنہ کیا جاتا ہے بڑی آنت کا کہ کوئی کینسر تو نہیں ہے۔ علاج کیا ہے آئرن ڈیفیشنسی کا؟ آئرن ڈیفیشنسی کا علاج جو ہے نا وہ آئرن ہے، آئرن ریپلیس کرتے ہیں۔ آئرن ہمارے پاس 3 صورتوں میں اویلیبل ہے، بچوں کے لیے سیرپ کے فارم میں بھی ہے، پھر گولیوں کی صورت میں بھی ہے، پھر اس طرح انجیکشن کی صورت میں بھی ہے۔ تو وہ مریض جو کہ گولیاں یا سیرپ لے سکتے ہیں ان کو تو پھر یہی دی جاتی ہے، لیکن اگر کچھ مریض اس کو برداشت نہیں کر سکتے آئرن، ان کو قبض ہو جاتی ہے یا معدہ اپسیٹ ہو جاتا ہے تو انہیں پھر انجیکشن کے ذریعے آئرن دیا جاتا ہے ان کو۔ اور اگر خون کی کمی شدید ہو تو اس کے ساتھ ساتھ خون بھی دیا جا سکتا ہے، مطلب ہیموگلوبن اگر شدید کمی ہو، 7 سے نیچے ہو، یا پھر ایک دم بلڈ ضائع ہوا ہو ایکسیڈنٹ میں، جس طرح خون ضائع ہو گیا ہو، تو اس میں بھی خون دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک میں کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے؟ جو خوراک میں جو اچھی چیز ہے نا جس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے، اس میں گوشت ہے، جو ریڈ میٹ ہے اس میں آئرن ہے، جس طرح مٹن ہے، بیف ہے، کلیجی میں ہے۔ اس کے علاوہ پتوں والی سبزیاں، ہری سبزیاں، ساگ، پالک، تو ان میں، اس کے علاوہ سیب میں آئرن ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جو دوائی کے ساتھ اچھی خوراک بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خواتین جن میں خون ضائع ہوتا ہے ان کو دکھانا چاہیے گائنیکولوجسٹ کو کہ جو ان کو خون ضائع ہو رہا ہے، ماہواری زیادہ آ رہی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں چند ضروری معلومات۔ امید ہے آپ کو کام کی باتیں پتہ چلی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے جان پہچان میں اگر کسی کو انیمیا ہے یا ان معلومات کی ضرورت ہے تو ان سے شیئر کر لیں۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔